بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 38 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب الاستحقاق سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ چند ضابطے بتانے کے بعد یہ بات بتائیں گے کہ اگر مبیع کا کوئی مستحق نکل آ جائے تو استحقاق کی صورت میں گزشتہ عقد خود بخود باطل ہو جائے گا یا وہ عقد باقی رہ کر اس کے بعد پھر استحقاق پر مستحق سے بینہ طلب کیا جائے گا۔ تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب الاستحقاق البینۃ حجۃ متعدیۃ للاقرار والتناقض یمنع دعوی الملک للحریۃ والطلاق والنسب مبیعۃ ولدت فاستحقت ببینۃ یتبعها ولدها وإن أقر بها لرجل له وإن قال عبد لمشتر اشترني فأنا عبد فاشترى فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو غاب غيبة معروفة فلا شيء على العبد وإلا رجع المشتري على العبد۔ یہ باب ہے الاستحقاق ای فی بیان احکام الاستحقاق، استحقاق کے احکام کے بیان میں۔ استحقاق یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا لغوی معنی ہے طلب الحق، حق کو طلب کرنا، کہ کوئی شخص کسی شے کا مستحق ہو جائے، کہ کوئی شخص کسی شے کا مستحق ہو جائے، اس کو استحقاق کہتے ہیں۔ پھر عزیز طلبہ، یہاں پر بطور فائدہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ استحقاق دو قسم پر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی شے کا کوئی مستحق نکل آتا ہے، مثلا مبیع کا کوئی مستحق نکل آیا، تو اب یہ استحقاق دو قسم پر ہوگا۔ یا تو یہ استحقاق مبطل للملک ہوگا، مثلا آپ نے کسی سے غلام خریدا، اب مشتری نے غلام خریدا، خریدنے کے بعد غلام نے کہا میں تو آزاد ہوں، یا کوئی دوسرا کہے اس کو تو میں نے آزاد کیا ہے یا میرا مدبر ہے، تو اس صورت میں اس مشتری کی ملکیت باطل ہو جائے گی اور اس ابطال کے لیے قضاء قاضی کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ استحقاق مبطل ملک تو نہ ہو لیکن ناقل ملک ہو، مثلا زید نے بکر سے غلام خریدا اور خریدنے کے بعد اس پر قبضہ بھی کیا، اس کے بعد عمر آ جائے اور کہے یہ غلام جو آپ نے خریدا ہے یہ تو میرا ہے، زید نے وہ کہتے میں نے تو زید سے خریدا، کہ زید کہے نہیں یہ تو میرا ہے، تو اس صورت میں پھر بکر کی ملکیت سے یہ غلام نکل کر عامر کی ملکیت کی طرف چلا جائے گا۔ یہ کہتے استحقاق کی اس قسم کو ناقل ملک کہتے ہیں، ناقل ملک کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے ایک دو ضابطے ذکر فرما رہے ہیں، اس کے بعد پھر مسائل کی طرف آئیں گے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ حجۃ متعدیۃ، کہ بینہ جو ہے یہ حجت متعینہ ہے، متعدیہ ہے۔ البینۃ حجت متعدیۃ کی بینہ یہ حجت متعدیہ ہے، یعنی بینہ یہ ایک ایسی حجت ہے کہ جو متعدی ہے غیر کی طرف، یہاں تک کہ تمام لوگوں میں اس بینہ کی وجہ سے حق ظاہر ہوگا، تمام لوگوں پر اس بینہ کی وجہ سے جو فیصلہ ہوگا وہ سب لوگوں پر نافذ ہوگا۔ تو چونکہ بینہ یہ حجت متعدیہ ہے، جب حجت متعدیہ ہے، حجت متعدیہ
ہونے کی وجہ سے یا حجت مطلقہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کے لیے قضاء قاضی ضروری ہے، اور جب قضاء قاضی ہوگی تو چونکہ قاضی کو ولایت عامہ نافذ حاصل ہے، اور تو اس کی ولایت کی بنا پر، ولایت عامہ کی بنا پر اس کی قضا جو ہے وہ عام لوگوں میں داخل ہوگی، اور عام لوگوں پر اس کا یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ باندی خریدے اور مشتری پھر دعویٰ کرے کہ یہ تو آزاد ہے، یا جو ہے فلاں کی ملکیت ہے، اور فلاں نے اس کو آزاد کر لیا ہے یا میں ولد بنا دیا ہے، اور اس پر وہ بینہ بھی پیش کر لے، تو فرماتے اس صورت میں یہ قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب یہ باندی آزاد ہو جائے گی، اور قاضی کا یہ فیصلہ سب کے لیے نافذ ہوگا۔ دوسرا ضابطہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ للاقرار، یعنی بینہ یہ تو حجت متعدیہ ہے، حجت عامہ ہے، لیکن اقرار جو ہے وہ حجت متعدیہ نہیں۔ اقرار صرف جو ہے وہ مقر کے حق میں نافذ ہوگا اور مقر لہو کے حق میں نافذ ہوگا، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے حق میں وہ نافذ نہیں ہوگا۔ یعنی اقرار کی وجہ سے جو فیصلہ ہوگا وہ صرف مدعی کے حد تک برقرار رہے گا، اس لیے کہ اقرار یہ ایک ذاتی حجت ہے، اور جب ذاتی حجت ہے تو اس ذاتی حجت کی وجہ سے نفاذ بھی اس کے اپنے فیصلے پر موقوف ہوگا، قضاء قاضی بھی اس کے لیے ضروری نہیں، اس لیے کہ مقر کا اپنے نفس پر اس کو تو ولایت کا حق حاصل ہے، غیر پر حاصل نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، مشتری مثلا یہ کہہ دے کہ یہ باندی میرے نہیں فلاں کی ہے، تو وہ فلاں کی ہو جائے گی اور مشتری کی تو باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص آ جائے وہ کہتا ہے یہ میری باندی تھی، تو فرماتے ہیں پھر بینہ پیش کر لے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، مشتری کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب تیسرا ضابطہ مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے ہیں والتناقض یمنع دعوی الملک للحریۃ والطلاق والنسب۔ فرماتے ہیں کہ تناقض کہتے ہیں باب تفاعل کا مصدر ہے، کلام کا آپس میں متضاد ہونا، دو باتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہونا۔ مثلا کوئی شخص آئے، زید مثال کے طور پر آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو باندی ہے، یہ جو لڑکی ہے یہ میری باندی ہے، اور یہ ملک یمین مجھے اس پر حاصل ہے، اقرار کر لیا، دعویٰ کر لیا، پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ آتا ہے، عدالت میں پیش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو رقیہ نامی لڑکی تھی کل جس کے باندی ہونے کا میں نے دعویٰ کیا تھا، یہ میری باندی نہیں بلکہ میری منکوحہ ہے۔ تو آج مل کے نکاح کا دعویٰ کرے، گزشتہ دن اس نے مل کے یمین کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی ان دونوں باتوں میں تضاد ہے، اور تضاد جو ہے وہ تناقض اس کو بھی کیونکہ ملک یمین اور ملک نکاح تو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے فرمائے اس کی ان کلام میں تضاد اور تناقض ہے۔ یہ جو تناقض ہے اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کے دعوے کے لیے تو مانع ہے، لیکن حریت، طلاق اور نسب کے دعوے کے لیے یہ مانع نہیں، یعنی ایسی چیز جس کے اسباب ظاہر ہو اس چیز کے دعوے کے لیے تو یہ مانع ہوتا ہے تناقض، لیکن جس کے اسباب ظاہر نہ ہو جیسے حریت، طلاق، نسب ہے، تو ان کے دعوے کے لیے یہ مانع نہیں ہوتا۔ جی تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں البینۃ حجت متعدیۃ، کہ بینہ یہ حجت متعدیہ ہے، یعنی حجت مطلقہ ہے، اور اس کا ظہور قضاء قاضی سے ہوگا، قضاء قاضی کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ بینہ کا حجت ہونا قضاء قاضی کے ذریعے ہوتا ہے،
اور قاضی جو ہے اس کو ولایت عامہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا حکم تمام لوگوں پر نافذ ہوگا. لل اقرار، لیکن اقرار جو ہے یہ حجت مطلقہ نہیں بلکہ حجت قاصرہ ہے، کیونکہ اس کا حجت ہونا مقر کے اقرار کے ذریعے ہوتا ہے، اور مقر کو صرف اپنے ذات پر ولایت حاصل ہوتا ہے نہ کہ غیر پر، لہذا اس کا اقرار خود اسی پر تو حجت ہوگا نہ کہ غیر پر. دوسرا ضابطہ یہ کہ وَالتَّنَاقُضُ يَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكَ، تناقض جو ہے یہ ملکیت کے دعوے کے لیے مانع ہے، یعنی تناقض کہتے ہیں مخالفت کلامی کو، تو مخالفت کلامی ہر ایسی چیز کے دعوے سے مانع ہے جس کا سبب ظاہر ہو، جیسے دعوے ملک ہے، دعوے منفعت ہے، لکھیے ملک رائن اول منفعت، دعوے ملک یا دعوے منفعت ہے. تو مثلا کسی نے باندی کے متعلق دعویٰ کیا ملکیت کا اور پھر بعد میں اس کے نکاح کی درخواست داخل کر دی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کلام میں مخالفت تناقض ہے، تو یہ جو تناقض ہوگا یہ دعوے ملکیت سے مانع ہوگا. اسی طرح ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے پہلے ملکیت کا، بعد میں حریت کا یا طلاق کا یا نسب کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب حریت، طلاق اور نسب ان کے اسباب مخفی ہے، تو فرماتے اس صورت میں جو ہے پھر یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو تناقض ہے اس کے کلام میں، یہ تناقض ان دعووں کے لیے مانع نہیں ہوگا، لہذا وہ آزاد ہو جائے گی یا مطلق ہوگی یا جو ہے اس کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. جی مبیعات ولدت فاستحقت ببینۃ یتبعها ولدها وان اقر بها. اب پہلے ضابطے پر یہ تفریح فرما رہے، ذکر فرما رہے. پہلا ضابطہ ہم نے کیا پڑھا کہ بینہ حجت متعدیہ ہے. اب اگر کوئی شخص باندی کو بیچ دے، مبیعتن بکی ہوئی باندی، بیچی ہوئی باندی ہے، ولدت وہ بچہ جن مشتری کے پاس فاستحقت اور اس کا کوئی مستحق نکل آیا، ببینۃ اور مستحق نے بینہ پیش کی، استحقاق جو ہے بینہ سے ثابت کیا کہ یہ باندی میری ہے، تو فرماتے اس صورت میں بینہ چونکہ حجت متعدیہ ہے، لہذا اس کی اس بینہ کی وجہ سے اگر قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا تو یہ باندی بھی اس کی ہو جائے گی، یتبعها ولدها، اور اس کا بچہ بھی اس باندی کے تابع ہوگا، دونوں پر بینہ نافذ ہو جائے گا، اس لیے کہ بینہ حجت متعدیہ ہے. لیکن مستحق نکلنے کے بعد مشتری نے اقرار کر دیا ہاں یہ اسی کی باندی تھی، مستحق کی باندی تھی، میں نے آپ پر بیچی تھی، تو فرماتے اس صورت میں صرف باندی تو اس مستحق کو دے دیں گے مقر کی اقرار کی وجہ سے، باقی بچہ اس کے تابع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اقرار یا حجت متعدیہ نہیں ہے، لہذا صرف اس کے حق میں تو وہ نافذ ہو جائے گا لیکن غیر کے حق میں یہ نافذ نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں مبیعات بکی ہوئی باندی ہے، ولدت وہ بچہ جن لے مشتری کے پاس، فاستحقت پس اس کا کوئی مستحق نکل آئے، ببینۃ بینہ سے، یتبعها ولدها تو بینہ کی صورت میں استحقاق ثابت کرنے کی بنا پر اس کا بچہ اس کے تابع ہوگا، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا اگر مشتری نے اس کے لیے اقرار کر دیا تو اس صورت میں اس کا بچہ اس کے تابع نہیں ہو. أَقَرَّ بِهَا لِرَجُلٍ اگر مشتری نے اقرار کر دیا اس کے لیے کسی آدمی کے لیے یعنی مستحق کے لیے، لا تو اس صورت میں بچہ اس کے تابع نہیں ہوگا. تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب الاستحقاق شروع کی، استحقاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا، اس کے بعد استحقاق کی 2 قسمیں پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے 3 ضابطے پڑھے، اور ان ضابطوں میں سے پہلے ضابطہ البینۃ حجت متعدیۃ پر ایک مسئلہ بھی متفرع کیا. کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے اس مسئلے کی صورت مسئلہ اور اس کی تفصیل اور جس ضابطے پر یہ متفرع ہو رہے اس ضابطے کی تفصیل آپ حضرات سے سنوں گا. کون سا مسئلہ بھی؟ مبیعات ولدت فاستحقت ببینۃ یتبعها ولدها وإن أقر بها لرجل فلا. اس مسئلے کی وضاحت اور جس ضابطے پر یہ متفرع ہو رہا ہے اس ضابطے کی وضاحت آپ حضرات نے سنانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.